تو عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ میں سنا رہا تھا، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے اور بیانات میں بھی بیان کیا ہے کہ مضبوط کتنے تھے بزرگوں. جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، جو صحیح اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں، اپنی صحت کا بھی خیال کرتے ہیں، بزدل نہیں ہوتے، قوت فیصلہ ہوتی ہے ان میں. آج بزرگی کا تصور یہ ہے کہ مکھنچو کو کیا کہا جاتا ہے؟ بس کھا رہا ہوں بیٹھ کے، کھائے جا رہا ہوں. ایک صاحب بھائی میرے پاس، میرے دوست تھے، بے تکلفوں سے ایسا مذاق کیا جا سکتا ہے. تو مجھے کہنے لگے رشوت لینا جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں یار فلاں کام کا میں کمیشن لے رہا ہوں. تو میں نے کہا اگر فلاں کام کا کمیشن لے رہے ہو جو تمہارے ذمے نہیں ہے تو کمیشن تو جائز ہے. اگر گورنمنٹ ملازم نہیں ہو، ویسے نارملی 2 پارٹیوں میں، کہہ رہے کتنا کمیشن لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ بولو انسان پیسے کماتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، بھر لے اس کو، جتنے میں یہ بھر جائے اتنا میرا کیا ہے. مذاق کر رہا تھا، وہ بھی خوش ہو رہے تھے. کسی کی توہین جائز نہیں ہے، لیکن بے تکلف لوگوں کے ساتھ. میں نے کہا آپ یہ دکھا دینا، کہنا بھائی ہم پیسے کما رہے ہیں اس کو بھرنے کے لیے، تو جتنے میں یہ بھرے گا اتنا میرا کمیشن ہے. میں نے کہا جائیدادیں بک جائیں گی اس کی کمیشن میں. وہ کہے گا یہ نہیں، اس کو میں بے تکلف تھے، ہنس رہے تھے. وہ جس کو انسلٹ محسوس ہو رہی ہے اس کے ساتھ میں ایسا مذاق نہیں کرتا. خیر، تو ان کا واقعہ پھر کسی اور وقت سناؤں گا، عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، کہ کیسی صحت تھی ان کی. بتا ہی دیتے ہیں، اب آپ کیا بولو گے ترسارے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ ٹرین کا وہ جو نہیں ہوتے سندھ میں پل بنے ہوئے ہوتے ہیں نا دریاؤں پہ، اس میں سفر کر رہے تھے. ٹرین آ گئی آگے سے. تو ٹرین جب آئی ہے تو ان کو اس وقت ہوش آیا کہ فی نفسی ہی اس طرح ذکر کرنا کہ آپ بالکل ہی مستغرق ہو جائیں، دنیا کی آپ کو خبر نہ ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ وہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اپنے کنٹرول میں رہتے نہیں تھے، وہ معذور تھے. پھر یعنی اس سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ اس طرح ذکر کرنا، اپنے آپ کو بالکل ہی مدہوش کر لینا یہ جائز کام ہے. نہ جائز نہیں ہے. لیکن بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں، جیسے بشر حافی رحمہ اللہ تعالی، تابعین تبع تابعین میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ چپل نہیں پہنتے تھے مدینہ میں، بلکہ زمین پہ ہی چپل پہنے بغیر چلا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ نے زمین کی تعریف کی ہے، والارض فرشناها فنعم الماہدون، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا، کیا بہترین بچھونا ہے. تو جو اللہ نے میرے لیے بستر لگایا مجھ سے نہیں چلا جاتا چپل پہن کے. اب یہ جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں فوراً فتویٰ لگا دیں گے، لو بھائی صحابہ تو چپل پہنا کرتے تھے، تابعین تو چپل پہنا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے، چپل آپ بھی چپل ہی پہنا کریں. لیکن بعض اہل اللہ میں اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ معذور ہو جاتے ہیں. تو معذوروں کے حکام دیکھو، جس کو بار بار پیشاب آتا وہ معذور ہے نا، اس کے حکام عام لوگوں کی طرح ہیں. بھائی اس کا تو ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، قطرہ نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. تو اسی طرح جیسے جسمانی طور پر انسان معذور ہو سکتا ہے، مینٹلی بھی معذور ہو سکتا ہے. تو یہ مینٹلی معذور ہو جاتے ہیں. اتنا زیادہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو گیا کہ اب وہ زمین پہ چپل رکھے نہیں جا رہے. اس کی مثال امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، کتنے بڑے محدث تھے، وہ مدینہ سے باہر ہی نہیں جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو میری موت واقع ہو جائے مدینہ سے باہر، ایسا نہ ہو میری مدینہ سے باہر موت واقع ہو جائے. ان پر اللہ کے نبی کی محبت کا اتنا غلبہ کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ مدینہ کو مکہ پہ بھی فضیلت ہے. صحیح ہے نا؟ حالانکہ جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے، مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے، سوائے اس بقعہ کے، اس جگہ کے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے. وہ جگہ کی تو سب سے زیادہ فضیلت ہے، لیکن اوور آل مکہ کو مدینہ پہ فضیلت ہے. لیکن امام مالک پر اللہ کی محبت کا، نبی کی محبت کا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ مدینہ زیادہ مکہ سے زیادہ. تو اب علماء نے ان کو گمراہ نہیں کہا، انہوں نے کہا بھائی ان پر اللہ کے نبی سے محبت اتنی غالب آ چکی ہے، یہ معذور ہیں اس میں. دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو بھائی مکہ کی زیادہ فضیلت ہے، وہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور یہاں 1,000 نمازوں کا ثواب. تو اب جن لوگ جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں فوراً بزرگوں کی، اہل اللہ کی توہین، اصل میں یہ تو یوں ہے، اصل میں تو کم ظرف ہے نا، چھوٹا ظرف ہے، خود تو کسی سے بھی محبت نہیں ہوتی ان کو. تو کم ظرف لوگ جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہ تعویل کر لیتے ہیں کہ یار یہ نیک لوگ تھے، اگر ان سے یہ بات ہوئی ہے تو اس کی کوئی اچھا معامل تلاش کرنا چاہیے. اگر آپ نے بزرگوں کے کیڑے ہی نکالنا شروع کر دیے تو دنیا میں کوئی نیک آدمی بچے گا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں بچے گا. اسی دماغ سے آپ نے یہی چشمے سے سوچنا شروع کر دیا اگر آپ، تو چشمے کا نمبر سیٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. خیر،
تو میں واقعہ بعد میں سناؤں گا کبھی, تاکہ میرا جو ٹاپک ہے نا, یہ کہ اس واقعے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. یہ تو گھڑی خراب ہو رہی ہے سامنے, اس گھڑی کو تو صحیح کرو, پتہ ہی نہیں چل رہا ٹائم کیا ہو رہا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہمارے دادا پیر ہیں. مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تہجد گزار تھے, بہت اللہ والے تھے, بہت اللہ والے. ایک اور خاندانی واقعہ میں ان کا سنا دوں آپ کو, جو آج کل مارکیٹ میں اس طرح کے واقعات شارٹ ہیں. سندھ میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے, اور سندھ کے لوگ بہت سارے ان سے بیعت تھے سندھیوں میں. ہمارے حضرت نے بھی سندھ میں ٹائم گزارا. ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے لیکن سندھی بڑی خاندانی بولتے تھے, اور حضرت کو سندھی زبان پسند بھی بہت تھی, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی. اور سندھ میں سندھیوں میں ان کے خلیفہ بھی تھے, پیر منٹھار کے نام سے, بڑے اللہ والے بزرگ گزرے. اچھا, یہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں انہوں نے سندھ میں قبر پرستی کو ختم کیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر یہ اکابر نہ ہوتے نا تو سندھ میں قبر پرستی جتنی آج ہے اس سے ڈبل ہوتی. تو یہ کریڈٹ علماء دیوبند کو جاتا ہے. سندھ میں اور پنجاب میں جو قبر پرستی نہیں ہے, وہ جتنی نہیں ہو رہی نا, یہ تو سارا ہمارے اکابر کو کریڈٹ جاتا ہے, اور انہی کو قبر پرست کہا جا رہا ہے. آج پیر منٹھار رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ سندھ میں قبر دیکھو, بالکل ایک مٹی, ایک بالش سے اونچی قبر نہیں, مٹی کی قبر ہے. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سندھ میں بھی تھے, تو ان سے بہت سارے سندھی لوگ بیعت ہوئے اور ان سے بہت فائدہ اٹھایا. تو حضرت کی خدمت میں پیر عبدالغنی پھول پوری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. لڑکی کی عمر بہت کم تھی, 17-18-19 سال عمر ہوگی. حضرت جو ہمارے دادا پیر تھے ان کی عمر تھی زیادہ, 60-65 سال عمر ہوگی ان کی. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی بچی کی عمر بہت کم ہے اور میری عمر زیادہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے عقیدت ہے, اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ آپ کو عقیدت ہے, ضروری نہیں کہ آپ کی بچی کو بھی عقیدت ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں آڑ دے. ہم نے جاہل پیر بھی دیکھے ہیں, جاہل پیر بھی ہم نے دیکھے ہیں. یہ روحانی عامل تو یہ بہت ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں, بچیوں کو پھنسانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو ہاں, بچیوں کو پھنسانے والا کام سارے عامل نہیں کر رہے ہوتے, یہ میں غلط الزام نہیں لگاؤں گا, بہت سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن سارے نہیں کر رہے ہوتے. تو میں نے بتایا نا عامل کی دو قسمیں ہیں, کچھ نیک ہوتے ہیں لیکن کھوپڑی آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے ان کی, عملیات کر کر کے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر تو ویسے ہی برے ہوتے ہیں وہ. تو اس سینس میں 2 نمبر دونوں طرح کے ہوتے ہیں کہ کھوپڑی سب کی بہرحال آؤٹ ہوتی ہے. خیر, تو اب سندھی لوگ جب کسی سے عقیدت کرتے ہیں نا تو وہ بہت خاندانی قسم کی عقیدت کرتے ہیں, خاص طور پہ مذہبی لوگوں سے. مذہب کا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے سندھ کو وہاں کے وڈیروں نے سندھ کو تباہ کیا ہے. بہت اچھی قوم تھی, بہت مہمان نواز, شکر گزار, زبان میں مٹھاس. تباہ کس نے کیا ہے؟ سیاست دانوں نے. پورا کلچر کا ابھی بھی پورا تباہ نہیں ہوا الحمدللہ, بہت خیر غالب ہے, لیکن جتنی تباہی ہوئی ہے وہ کس کے کھاتے میں جاتی ہے؟ وہ مذہبی لوگوں نے تباہ نہیں کیا, اہل اللہ نے تو وہاں محنتیں کی ہیں. اور سندھ سب سے پہلے بر صغیر میں اسلام سندھ میں آیا ہے. سندھ کا اسلام سے اتنا طاقتور رشتہ ہے. خیر, تو میرے بھائی ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ لیبل بہت اچھے اچھے خاندانی قسم کے لگائے جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, جامع رشید کی بات کر رہا تھا. تو مولانا رشید تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک ملفوظ میں آپ کو سنا رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی تمہارے سامنے تمہارے استاذوں کو برا بلا کہے تو خاموش نہ رہا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ خاموش مت رہا کرو. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں پیڑے کھانے کے لیے, پیڑے کھاتے رہیں گے, جب کوئی بلی آئی پتلی گلی سے نکل لی ہے. یہ بے غیرتی ہے. جب کوئی آپ کے باپ کو آپ کے سامنے برا کہہ رہا ہو, آپ چپ رہو گے؟ آپ ریپلائی کرو گے. آپ کی ماں کو برا کہہ رہا ہو, آپ چپ رہو گے؟ اور اگر آپ چپ رہ گئے اور آپ کے باپ کو پتہ چل گیا تو آئندہ باپ آپ کو باپ بیٹا کہے گا؟ وہ کہے گا کیا فائدہ یار, دنیا میری عزت اچھال